بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 9th کلاس چیپٹر نمبر 3 یعنی باب صوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا دوسرا سبق غزوہ حنین پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے 9th کلاس کی بک اسلامیات کی ہو تو اس میں بیٹے باقاعدہ فہرست آپ دیکھیں تو تیسرا باب اور اس میں دوسرا سبق ہے۔ یہ میں اس لیے بھی زیادہ آپ کو زور دے کے بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں بچوں کو چیپٹرز اور لیسنز کی ڈویژن نہیں پتہ۔ بہت زیادہ مشکل ہمارے ہاں پیش آتی ہے کہ بچے سبق کو یعنی لیسن کو چیپٹر بولتے ہیں، جبکہ چیپٹرز ڈویژن الگ ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ لیسنز ہیں۔ چیپٹر کہتے ہیں باب کو اور لیسن کہتے ہیں سبق کو۔ ہم تیسرے چیپٹر میں تیسرے باب میں دوسرا سبق غزوہ حنین پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ حنین جب آپ پیج نمبر 30 پہ آتے ہیں تو یہاں پر اس نے ٹائٹل دیا ہوا ہے عہد نبوی میں عہد نبوی کے ماہ و سال، اور اسے بریکٹائز کیا ہے مدنی دور، جو آپ کے سامنے بورڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر اس نے غزوہ حنین ذکر کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہول لائف میں جو ہے وہ بہت بڑا چینجر بن سکتا ہے۔ ہم یہاں ایک سبق کے طور پہ تو پڑھ رہے ہیں اسے، اور اسی مقصد کی خاطر ہی ہمارے اس کریکولر سیٹر نے یہاں سیٹ کیا ہے، ہمارے کریکولر ڈویژن میں دیا ہے اس کو، تاکہ ہمارے بچوں کو اس حوالے سے آگاہی ہو، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق جو ہے جو ہمارے حاصلات تعلم کے تحت جو بھی آئے گا کہ ہم اپنی نسل نو کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے فیوچر کو، ہم آنے والے ایک بہترین مسلمان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس سبق کے ذریعے کہ جو صبر، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور پھر طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اور سرنگو رہنا، ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا، یہ ہمیں اس سبق سے جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس سبق کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وادی جسے حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف دو قبیلے، بڑے قبیلے، ویسے تو اور بھی قبائل تھے وہاں، مگر یہ دو بڑے قبیلے جو طاقت اور اپنی ذات پر اور اپنے سورسز پر بڑا ان کو گھمنڈ تھا، بڑا اس پر زور تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب چار دانگ عالم اسلام کا ڈنکا بجا، لوگوں کو اسلام کی آگاہی ہوئی اور اسلام کا پیغام پہنچا، تو اس وقت یہ دو قبیلے، ان کے سرداران انکار کرنے والوں میں سے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ جو آپ سے ذکر کر دی کہ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، لہٰذا انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ باقی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر لابنگ کی اور اسلام کے لیے راستہ روکنے کی اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کے بعد، مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کے بعد آپ نے شوال 8 ہجری کو اس وادی کی طرف جنگ کی غرض سے جو ہے وہ سفر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت 12,000 سے زائد اسلام کے جانثاران تھے۔ اب ان میں بہت ساری تعداد جو تھی وہ نو مسلم کی تھی، جو فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے، فتح مکہ کے دوران اور کچھ دن بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے، اسلام لانے والے اور اسلام کے ساتھ آنے والوں کو نو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو پہلا ان کو یہ غزوہ پیش آیا۔ اب اتنی بڑی تعداد دیکھ کر
ان کو بھی یہ جو انسانی فیلنگز میں سے ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہیں، ہم آج فتح یاب ہو کر لوٹنے والے ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم ایسے کر سکتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں، یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، انسانی کمزوریوں میں سے کہہ لیں کہ ایک کمزوری ہے جس کے وہ اثار میں آ گئے۔ اسلام کی تو یہ نیچر بھی نہیں ہے، یہ تربیت بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ جب اس حالت میں تھے تو اللہ رب العزت نے قرآنی آیت بھی نازل فرمائی اس کے لیے، مگر یہاں سبق ہم بالترتیب جب پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی آگاہی ملے گی۔ اور یہاں اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 25 باقاعدہ اس کے حوالے سے اسپیسیفک اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے جو ہے وہ اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر کفار و مشرکین اسلام کے لشکر سے پہلے وادی حنین میں آ کر پڑاؤ کر چکا تھا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے باقاعدہ وار سٹریٹجی یعنی جنگی تدابیر کے تحت انہوں نے مورچہ بند ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی پوزیشنز لے لی ہوئی تھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہنچنے والا یہ لشکر جب وادی حنین میں پہنچا تو کفار و مشرکین اس سے پہلے جو تھے وہ پوزیشن لے چکے تھے۔ اب ان کی آمد کے ساتھ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ ایک حملہ کیا، اور اس حملے کی بنیاد پر، اس حملے کی بیس پر جو ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کے لشکر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یعنی انہوں نے تلواروں سے، بھالوں سے، برچھی سے، نیزے سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ وحشیانہ حملہ کیا کہ جس سے بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے، ان کو اپنی پوزیشن سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حنین میں پہنچے، یعنی آپ اپنی سواری پر تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو حضرت ابو سفیان نے آپ کی سواری کی رکاب تھام رکھی تھی، اور حضرت عباس نے لگام تھام رکھی تھی۔ آپ جب وادی حنین میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضور نے صحابہ اکرام کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ان کو کم بیک کرنے کے لیے، ان کے جذبے کو، ایمان کو، حرارت کو، اور اپنی صداقت اور ایمان کو اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ حقانیت اور صداقت کا علم بلند ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ان کو پکاریں، صحابہ اکرام کو، اسلام کے لشکر کے سالاروں کو پکاریں آپ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارتے ہوئے جب آپ نے صدا دی مجاہدین اسلام کو، تو آپ نے فرمایا اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ان سب جانثاران اسلام نے بیعت کی تھی، اور وہ شجر رضوان کے نیچے کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت عباس نے پکارا تو انہوں نے اس معاہدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ، اس پیمان کے ساتھ پکارا۔ تو یہ بھی یعنی الفاظ بہت کم تھے لیکن وزن ان کا بہت بڑا تھا، یعنی ان کو ان کا وعدہ، ان کا عہد کے ساتھ جو ہے پکارا گیا۔ فوراً صحابہ اکرام جہاں جہاں تھے وہ واپس حنین کی وادی میں پلٹے، اور وہاں ایک گمسان کا رن ہوا، یعنی اتنی شدت کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں نے، مجاہدین اسلام نے اپنی تلواروں سے اور جو ان کے پاس اس وقت ساز و سامان تھا اس کے ساتھ اس حد تک حملہ کیا کہ غزوہ حنین میں جو ٹوٹل کفار و مشرکین جن کو واصل جہنم کیا گیا، وہ ان میں جو شمار کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل تھے حنین میں
300 ٹوٹل 300 لوگ جو تھے وہ کفار و مشرکین کے قتل ہوئے، اور ان میں سے تو صرف 30 لوگ، یعنی 30 لوگ تو جو حضرت طلحہ کے ہاتھوں، حضرت طلحہ انصاری کے ہاتھوں 30 لوگ واصل جہنم ہوئے، یعنی اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لڑے کہ پھر انہیں گاجر مولی کی طرح کفار و مشرکین کو کاٹتے چلے گئے، اور اسلام فتح یاب ہوا، کم بیک ہوا، اور مسلمانوں نے واپس پلٹ کر جو ہے وہ ایک جانداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور جذبے سے سرشار ہو کر حملہ کیا، جس سے یکسر حالت اور کیفیت جو تھی جنگی وہ چینج ہو گئی۔ اب کفار و مشرکین کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تھی، جو اتنے ساز و سامان کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اب ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ غزوہ فتح کر لیا، اس میں فتح یابی ہو گئی مسلمانوں کو، تو یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایک بڑی کثرت کے ساتھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب جو مال غنیمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آیا، اس میں جو شمار تھا ان میں 6000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی تھی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپہ سالاری میں آپ کے ساتھ غزوہ حنین جو لڑا گیا اس میں جو حاصل ہوا تھا۔ مگر قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار پر، آپ نے اس مال غنیمت کو 2 ہفتوں تک اپنے پاس رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرا خیال اور گمان اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی بنو ثقیف والے اور بنو خوازن والے، تو ہم ان کو ان کا مال واپس لوٹا دیں، مگر بدقسمتی سے وہ ایمان نہ لائے۔ 2 ہفتے انتظار کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت کے طور پر جو تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہونا ہے، جو آپ کا رحیم و شفیق ہونا ہے، جو انسان دوست ہونا ہے، وہ جو جان کے دشمن ہیں، یعنی ایک پل میں وہ جان کے دشمن یعنی وار کر رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رائٹس، ان کے حقوق کا بھی اس حد تک خیال فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اتنی جنگیں ہیں اور قتال ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وارز جو ہیں، یہ وارز اوفینسنگ ہیں یا ڈیفینسنگ ہیں، یہ دیکھیں ذرا، تو اس میں بہت سارا میسیج جو ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور اسلام کے لیے حقانیت ان پر کھل کر واضح ہو جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے جو آپ سے ذکر کیا، اس غزوہ میں جو حالت پیش آئی، یعنی چند لمحوں کے لیے مسلمانوں کی آزمائش تھی، یعنی مسلمانوں نے جو کیا وہاں، یعنی اپنی طاقت پر اور اس پر جو ایک وسوسے کے طور پر کہہ لیں، یا اسے ایک نو عمری ہے چونکہ نئے نئے اسلام لائے ہیں تو اس اعتبار سے تھا، تو اللہ نے آزمائش سے بھی گزارا۔ اس جب آزمائش سے گزارا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے اس فرمان میں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، یا کہ حنین کا میدان ہو، ہر وقت اور ہر دور میں، ہر حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے باقاعدہ فرشتوں کی صورت میں مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ان کے درمیان تھے، تو اللہ پاک نے مدد و نصرت اتاری، مگر ساتھ ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہمارے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس سبق میں نصیحت ہے کہ ہمیں کبھی بھی ظاہری اسباب پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ظاہری اسباب پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ظاہری اسباب پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ ہمیں ہر صورت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مدد و نصرت مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی مسبب الاسباب ہے جو بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہوں گی، جس میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی فصاحت و بلاغت اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو لنک کرنا چاہوں گا اور ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے ہم نے اور آپ کی آسانی کے لیے یہ باقاعدہ یونیک نوٹس بنا دیے ہیں۔ اس میں ہماری یونیک کی ساری فیکلٹی کی بڑی محنت اور بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سبق سے ریلیونٹ MCQ سارے، یعنی آپ اپنی بک میں دیکھیں تو یہاں 32 پر 5 MCQs بنے ہوئے ہوتے ہیں اور 5 ہی شارٹ کویسچن ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کو بڑھا کر تو جو MCQs ہیں وہ 16 پر لے گئے ہیں۔ 16 MCQs موسٹ ریلیونٹ ہیں جو اس سبق سے متعلق وہ دے دی ہیں، اور اسی طرح پھر ہم نے 12 شارٹ کویسچن، یہاں 5 شارٹ کویسچن ہیں، اپنے بچوں کی تیاری کے لیے اور اس سبق کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے تیار کرنے کے لیے 12 شارٹ کویسچن دے دیے ہیں، اور ساتھ میں اس کے لانگ کویسچن بھی جو ہے وہ ان نوٹس میں دے دیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ان نوٹس سے استفادہ کریں اور اپنی پڑھائی کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو جو ہے وہ اور مؤثر بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔